ویٹیکن سٹی بنا ہوا ہے، حرم کی طرح اس کی یہ عزت کرتے ہیں۔ اٹلی وہ مرکز بنا، پوری دنیا سے بے پہا پیسہ سیم و زر صرف کر کے قرآن مجید کے نسخے جمع کیے جانے لگے۔ عربی جاننے والے ملازم رکھے، مختلف جو رسم الخط ہیں، خط نستعلیق، خط نوری، خط کوفی، خط قریش، وہ خطوط جن میں قرآن مجید زبان لکھنے کا جو انداز ہے، رسم الخط ہے، رائٹنگ سٹائل جس کو کہتے ہیں، وہ سارے جمع کیے گئے۔ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، شیر پنجاب پورے 50 سال۔ کتنے؟ پورے 50 سال۔ 50 سال یہود اور نصارہ نے، بے دین لوگوں نے پورا زور صرف کیا، پوری قوت لگا دی، مال و دولت لگا دیا۔ 50 سال کے بعد جو ان کا تحقیق کرنے والا بورڈ تھا، لکھتا ہے کہ روئے زمین پر اگر کوئی کتاب تعریف سے پاک ہے تو وہ فقط قرآن مجید مسلمانوں کی کتاب ہے۔ اور میرے بھائیوں، پوری دنیا میں قرآن مجید کی سب سے بڑی لائبریری، سب سے زیادہ مجموعے تختیوں پر لکھے ہوئے، چھالوں پر لکھے ہوئے، دور نبوی کے لکھے ہوئے، صحابہ کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے، ماسٹر کف چمڑے پر لکھے ہوئے، پوری دنیا میں سب سے بڑی لائبریری اٹلی عیسائیوں کے پاس آج بھی وہ قرآن مجید کا پورا ذخیرہ محفوظ ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا اعجاز۔ اور دوسرا اعجاز ہے، میرا بھائی یہاں پر ایک بیان کر رہا تھا کہ دنیا میں کسی کتاب کا کوئی حافظ نہیں ہے، یہ اسلام کا اعجاز ہے۔ عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ آیا، بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، امام بنا دے۔ آپ نے فرمایا قرآن تم میں سے کس کو زیادہ آتا ہے؟ انہیں کرتا پایا سی، اللہ کا کپڑا بھی کوئی نہیں سی، کرتا ڈالا، کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ قرآن سنائی جائے، فتبسم رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر مسکرائے، تو نے کہاں سے اتنا یاد کر لیا؟ کہتے ہیں گزرنے والے صحابہ ایمان والے گزرتے تھے، قرآن پڑھتے ہوئے میں نے سن کر یاد کر لیا۔ فرمایا سارے بوڑھے سب کے سب تم اس کے پیچھے کھڑے ہوگے اور عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے امام ہوں گے۔ اور حضرت عمر بن سلمہ کہتے ہیں لاکھ کوئی شے نہیں سی پائی تے نماز پڑھائی تے پیٹ میری ننگی ہو گئی۔ بی بی نے انہیں آکھیا اپنے امام نو چنگ سلوار بھی سوا دیو۔ پھر اسلام دی برکت، اسلام کی برکت سے جب وہ سلوار وہ لباس میں نے پہنا تو مجھے بڑی زیادہ خوشی ہوئی، اسلام کی برکت ہے۔ اور آخری بات، صحیح بخاری کی حدیث سناتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عباس، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی عباس رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے، 13 سال ان کی عمر، ان کو مشیر خاص بنا لیا۔ عمر مشیر رسول ہے، عمر کی بات اللہ قرآن بنا کر محمد الرسول اللہ پر نازل کرتے ہیں۔ جنگی حکمت عملی میں حضرت عمر جو مشورہ دیتے ہیں نبی قبول کرتے ہیں۔ ان کے مشیر پریزیڈنٹ خلیفۃ المسلمین اس سے مشورہ کر کے امور سلطنت انجام دے گا۔ عبد الرحمن بن عوف آئے، کہنے لگے اے خلیفہ آپ یہ حکومت کو بچوں کا کھلونا سمجھتے ہیں کہ چھوٹا سا بچہ آپ نے مشیر خاص بنا لیا، سب سے اہم ہوتا۔ فرماتے ہیں اچھا سارے جن کو اعتراض ہے نا مسجد میں جمع ہو جاؤ۔ اعتراض والے بھی مسجد میں، سننے اور دیکھنے والے بھی مسجد میں۔ عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ فرماتے ہیں 5 نمازیں یہ حضرت عمر کے
زمانے خلافت میں 13-14 سال کے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی عمر بمشکل 8-9 سال تھی. کہتے ہیں میں 5 نمازیں تو رسول اللہ کے پیچھے پڑھتا تھا. کتنی بھائی؟ 5. رسول اللہ مجھے اپنی سواری پر بٹھا لیتے تھے. یبنا عباس، یبنا عباس، اے عباس کے بیٹے، اے عباس کے بیٹے، اللہ کی یہ بات ہے، آخرت کی یہ بات ہے، جنت کی یہ بات ہے. رسول اللہ مجھے ایسی باتیں بھی سناتے تھے. میں نے خواہش کی اے اللہ 5 نمازیں تو نبی کے پیچھے پڑھاتا ہے، نبی کی رات والی نماز بھی مجھے دکھا دے. رات والی نماز. کہتے ہیں میری خالہ میمونہ، مخلص ہو بندہ دعا کرے تو رب کس طرح پھر قبول کرتا ہے. دعا کی نبی کی رات کی نماز دیکھنی ہے تو سگی خالہ میمونہ کو رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ کی زوجہ بنا دیا. ام المومنین اپنی خالہ کے گھر آ گیا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں سی ہے، خالہ ماں سی ہے. خالہ کے گھر آیا. عشاء کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ فرماتے ہیں نام الغلی، چھوٹو سو گئے. میں نے ایسے آنکھیں بند کر، رسول اللہ نے دیکھا، میری خالہ نے دیکھا. کہتے ہاں چھوٹو سو گیا ہے. کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نہیں سویا تھا، میں تو سونا تھا. 8-9 سال کا بچہ. رسول اللہ سو گئے. میٹھی سانس کی آواز نے بتایا، خوشبو نے بتایا کہ رسول اللہ سو گئے. رات کا 3 پہر ہوا. اللہ کے پیغمبر بیدار ہوئے. آل عمران کے آخری رکوع ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار کی تلاوت کی. مشکیزے سے لوٹے میں پانی ڈالا، وضو کیا، کھڑے ہو گئے. میں نے بھی وضو کیا، میں رسول اللہ کے پیچھے کھڑا ہو گیا. رسول اللہ نے سلام پھیری. آپ نے فرمایا تو پیچھے بھائی کیوں کھڑا تھا؟ یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں آپ کی برابری کیسے کر سکتا ہوں؟ میرا تو باپ آپ کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے. عباس کون ہے؟ باپ کتنا ادب کرنے والا. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ کہتے ہیں پیدا تو میں پہلے ہوا ہوں لیکن مجھ سے بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. بڑے رسول اللہ ہیں، پیدا پہلے میں. اب ان کا بیٹا کہتا ہے میرا تو باپ آپ کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، میں کیسے آپ کی برابری کروں؟ آپ نے فرمایا ایک امام ایک مقتدی، امام بائیں طرف مقتدی دائیں طرف. رسول اللہ پھر سو گئے. اور تہجد پڑھنے والوں یہ سب سے مشکل طریقہ ہے تہجد پڑھنے کا، سب سے مشکل طریقہ. پھر سو گئے. پھر سانس کی خوشبو آئی، رسول اللہ سو گئے. آپ پھر بیدار ہوئے. پھر آپ نے آیات پڑھی آل عمران کا آخری رکوع، وضو کیا، کھڑے ہو گئے. میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا. رسول اللہ نے 2 رکعتیں پڑھی، پھر آپ سو گئے. جب لیٹ گئے تو میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ کے پیغمبر تو مخدوم ہے، میں خادم ہوں، وہ رسول ہے، میں امتی ہوں. میرے ہوتے ہوئے آپ لوٹا کیوں بھرے؟ جلدی سے بیدار ہوا. مشکیزہ بڑا سا، میں نے اسے لوٹا بھر دیا. رسول اللہ جب پھر بیدار ہوئے، آیات پڑھی. جب لوٹے کو ہاتھ ڈالا تو پانی کا بھرا ہوا. آپ نے فرمایا میمونہ آپ نے لوٹے کو بھرا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ میں نے نہیں بھرا. چھوٹو تو نے بھرا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھرا ہے. کیوں بھرا ہے؟ اے اللہ کے پیغمبر جب خیال آیا، غفلت سے گزر گیا، میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ خادم کے ہوتے ہوئے مخدوم خود کام کرے. اللہ کے پیغمبر نے ہاتھ اٹھا لیے. اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین.
اے اللہ ابن عباس کو حافظ کتاب، مفسر قرآن اور محدث زبان بنا دے۔ نبی نے دعا کی، دعا نبی کی ہو، دعا نبی کی ہو، چچیرے بھائی کے حق میں ہو، رب نے قبول کس طرح کی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عبد الرحمن ذرا آ جاؤ مسجد میں، سارے جمع ہو گئے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اس کی تفسیر بتاؤ۔ صحابہ کا ایک گروہ کہنے لگا ہمیں تو علم نہیں ہے، دوسرا گروہ وہ کہنے لگا اللہ نے غلبہ دین کی بشارت دی اور رسول اللہ کو استغفار کا کہا، وہ آپ کیا کرتے تھے۔ اے چھوٹو آپ بھی ذرا اس سورت کی تفسیر بیان کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی آنکھوں میں آنسو ہیں کہ اللہ نے یہ سورت اتار کر نبی کو پیغام دیا ہے جب غلبہ دین ہو جائے تو نبی کو ہم فوت کر لیتے ہیں، ہم نے ان قریب آپ کو فوت کر لینا۔ جب غلبہ دین ہو اللہ نبی کو اٹھا لیتے ہیں۔ جن صحابہ نے رسول اللہ کی زبان اقدس سے یہ تفسیر سنی، انہوں نے کہا ہاں نام صادق عبداللہ، ہاں عبداللہ نے جو بیان کیا ہے حق بیان کیا ہے، سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر سے ہم نے اسی طرح سنا تھا۔ ہاں جی ہون دسو مشیر خاص بنایا ٹھیک بنایا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عظمت پر قربان جائیں، جواب دیتے ہیں امیر المومنین انسٹیٹیوٹ، درسگاہ، مدرسہ، یونیورسٹی آپ بنائیں، اس میں لیکچرار، استاد، شیخ الحدیث یہ بچہ ہوگا، ہم سفید داڑھیوں والے بدر و احد، خندق اور فتح مکہ رسول اللہ کے ساتھی خلوت و جلوت کے سارے اس کے شاگرد ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ باپ بیٹے کے دینی امور میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔